ناظرین آداب، اسپین نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کی شروعات کریں گے جموں کشمیر کی خبروں سے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا کا بیان، سری نگر سے شارجہ کے لیے براہ راست پرواز کے لیے پاکستان کی جانب سے فضائی حدود سے انکار کرنا پڑوسی ملک پاکستان کی بددماغی کی عکاسی کرتا ہے۔ رینا نے سری نگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دیوالی کے موقع پر مرکزی سرکار کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تخفیف کرنے کا جموں کے عوام نے کیا خیر مقدم۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو اشیاء کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کے اقدامات بھی اٹھانے چاہیے۔ مرکزی سرکار نے پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد جموں کشمیر انتظامیہ نے پیٹرول پر مزید 8 روپے فی لیٹر اور ڈیزل پر 9 روپے فی لیٹر ویٹ کم کیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کے اعلان پر جے اینڈ کے نیشنل کانفرنس نے ناراضگی ظاہر کی۔ جموں میں این سی کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی پیٹرولیم پروڈکٹس کے دام اور بھی کم ہونے کی توقع کر رہی تھی۔ سری نگر کے جے وی سی ہسپتال بمنا کے پورے علاقے میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ملیٹنٹوں کی طرف سے گولیاں چلائی گئی۔ پولیس کے مطابق پولیس اور ملیٹنٹوں کے درمیان مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ملیٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جموں کے گاؤں بشنا میں کچھ لوگوں کے بیچ خونی تصادم ہوا، جس میں 2 لوگوں کی موت جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع سے 2 لاشیں برآمد کی ہیں۔ پولیس نے موقع واردات سے AK-47 کے چند زندہ کارتوس کے علاوہ دیگر ہتھیاروں سمیت ایک گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بڈگام چاڈورہ کے گوگچی پتھری علاقے میں ایک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی سڑک سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بے روزگار نوجوانوں کے ایک گروپ نے جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین بے روزگار نوجوانوں کو جلد سے جلد روزگار دلانے کی مانگ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا سرکار سے مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریوں کے لیے لازمی عمر کی حد میں چھوٹ دی جائے تاکہ وہ بے روزگار افراد بھی سرکاری نوکریوں کے لیے فارم بھر سکیں جو حال ہی میں اوور ایج ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی پوجا کی لائیو کوریج کو سری نگر کے شنکراچاریہ مندر میں براہ راست دیکھا گیا۔ کیدارناتھ سے لائیو کوریج کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں بڑے بڑے اسکرین لگائے گئے تھے۔ AGS چندی گام نے IIT ممبئی میں سیٹ حاصل کرنے پر شاہ ابرار الحق کو مبارکباد دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں شاہ ابرار کے والدین، فوج اور سول انتظامیہ کے افسروں کے علاوہ دیگر معززین نے شرکت کی۔ نرسری سے لے کر 12ویں تک شاہ ابرار اسی اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ پلوامہ پولیس نے منشیات کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے منشیات کی بھاری کھیپ ضبط کی۔ DSP ہیڈ کوارٹر پلوامہ محمد شفیع نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مصدقہ اطلاع ملنے پر پلوامہ پولیس کی خصوصی ٹیم نے کارروائی کی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک اہم پہل کی ہے۔ ادارے نے انڈسٹریز کے ماہرین کے ساتھ جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ انٹریکشن کا موقع فراہم کیا ہے۔ مشن یوتھ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ اب انڈسٹری ایکسپوژر حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی امید ہے۔ وادی میں 6 سے 20 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان۔ کشمیر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے بتایا ہے کہ آئندہ دنوں بھاری برف باری کی کوئی پیش قیاسی نہیں ہے۔ سونم لوٹس نے کہا ہے کہ توقع کے مطابق ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری اور بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں دن کے درجہ حرارت میں چند ڈگری کمی واقع ہوگی۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں برف باری دیکھ کر سیاحوں اور مقامی لوگوں میں کافی
جوش دیکھنے کو ملا۔ تازہ برف باری کا سیاح خوب لطف اٹھا رہے ہیں۔ تازہ برف باری سے سیاح سے جڑے لوگوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گلمرگ کے میدانی حصے میں کئی انچ برف جمع ہوئی ہے۔ بابا ریشی اور ٹنگ مر میں بھی ہلکی برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی کے عین مطابق کشمیر کے مختلف پہاڑی علاقوں کی طرح ضلع شوپیاں کے پہاڑی سلسلوں میں بھی تازہ برف باری ہوئی۔ جمعے کی صبح سے وقفے سے برف باری کے بعد مغل روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پونچھ اور راجوری اضلاع کو جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں سے جوڑنے والے تاریخی سڑک برف باری کے بعد بند کی گئی ہے۔ مغل روڈ پر 1 فٹ کے قریب برف جمع ہو گئی ہے۔ تازہ برف باری کے بعد بانی پورہ گریز سڑک کو ٹریفک کے لیے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ گریز کے وقتور علاقے میں بھی تازہ برف باری ہونے کی اطلاع ہے۔ حالیہ برف باری کے چلتے پونچھ مغل سڑک رابطہ کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پونچھ اور راجوری کے بالائی علاقوں میں ہو رہی برف باری کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریفک محکمے نے گاڑیوں کی آمد و رفت پر روک لگا دی ہے۔ سری نگر میں 5 روزہ تھیٹر ورکشاپ اختتام پذیر ہو گیا۔ تھیٹر ورکشاپ کی اختتامی تقریب سری نگر کے ٹائیگر ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں تھیٹر کے معروف فنکاروں اور ہدایت کاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نوجوان فنکاروں کی جانب سے ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران شرکاء میں اسناد تقسیم کیے گئے۔ سید محمد جان باز ولی رحمۃ اللہ علیہ کا 603واں عرس خانپورہ بارہمولہ میں درگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مختلف علاقوں سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے آثار مقدس کا دیدار کیا۔ حضرت پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس ایام کے پس منظر میں آثار شریف پنجورہ شوپیاں میں نماز جمعہ کے بعد ایک مذہبی تقریب کا آغاز ہوا، جس میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ آثار شریف پنجورہ میں عقیدت مندوں کی کافی بھیڑ تھی۔ اس موقع پر قدرتی امن و ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ NGO کشمیر نے سری نگر کے نشاط علاقے میں ایک بیداری مہم کا اہتمام کیا۔ یہ سرکاری ادارہ ایمرجنسی میڈیکل رسپانس اور ایمبولینس خدمات دستیاب کراتا ہے۔ کشمیر میں ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر اعجاز احمد بٹ ضلع شوپیاں کے گناپورہ بالاپورہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی کاشتکار عبدالرزاق پھلے کی پیکنگ شیڈ میں آتش زدگی ہونے سے پھلوں کے ڈبوں کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا۔ اننت ناگ کے ستری میدان میں پراسرار طور پر ایک نامعلوم افراد نے ایک رہائشی گھر میں اسباب کو آگ لگا دیا، جبکہ افراد خانہ کا کہنا ہے کہ اس دوران شمع بیگم زوجہ منیر احمد نامی خاتون کا زیور اور روپیہ بھی چوری ہو گیا۔ لداخ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے سردیوں میں مناسب انتظامات کرنے کی مانگ کو لے کر احتجاج کیا۔ طلبہ مانگ کر رہے تھے بجلی، گرمی اور پانی کا مناسب انتظام کیا جائے۔ CRPF کے افسران نے جوانوں کے ساتھ مل کر دیوالی کے تہوار کو جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر زانگلی کیمپ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرحدوں کی حفاظت پر مامور BSF جوانوں نے BSF جوانوں کے ساتھ مل کر دیوالی کے تہوار کو جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر زانگلی کیمپ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسپیڈ نیوز کی خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
ملک کے دیگر مقامات کی طرح ہی پنچ میں بھی وشوکرما ڈے منایا گیا۔ تکنیکی کام انجام دینے والوں نے بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ پوجا پاٹ انجام دی۔ لوگوں نے اپنی دکانوں اور ورکشاپس اور کام کاج کے دیگر مقامات پر مشینوں اور اوزاروں کے علاوہ آلات کی صاف صفائی انجام دی۔ لوگوں نے اپنے کاروبار میں برکت اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی دعا مانگی۔ ادھمپور میں وشوکرما ڈے روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں وشوکرما ڈے کے مندروں کا رخ کیا۔ ITI کٹھوعہ میں وشوکرما جینتی پر خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ شردھالوؤں نے کہا ہے کہ بھگوان وشوکرما ہی جگت کے شلپکار ہیں۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے۔ ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے سماج میں ایکتا اور بھائی چارے کا نرمان کرنے کا عزم کیا تاکہ جموں کشمیر میں امن و شانتی اور بھائی چارہ بنا رہے۔ سیاحتی مقام سلطان پتری میں رنگ برنگے کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر کے سب آفس راجوری کی طرف سے یہ نظم کیا گیا تھا۔ ضلع پنچ کی مقامی زبانوں اور کلچر کو فروغ دینے کے ارادے سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ منڈی تحصیل میں واقع خوبصورت مقام سلطان پتری میں منعقدہ اس پروگرام میں نوجوان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ نوجوانوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے مقصد سے فوج نے ڈوڈا کرکٹ لیگ کا اہتمام کیا۔ آرمی نے اسپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں یہ مقابلے شروع کرائے ہیں۔ فوج نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور دور دراز علاقوں کے نوجوانوں میں مقامی روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے راجوری میں انٹر ولیج دنگل چیمپئن شپ کا انعقاد کیا۔ چیمپئن شپ میں پہلوانوں نے حصہ لیا۔ کشتواڑ کے ملی بیٹ میں حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ایک پولیس اہلکار کی موت ہو گئی۔ پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ NC سانبا یونٹ کی جانب سے ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ سدھاکر گپتا کو ضلع صدر منتخب کیے جانے پر ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ آرین خان کیس معاملے میں سمیر وانکھیڑے کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سمیر وانکھیڑے کو آرین خان کیس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈرگ معاملے سے جڑے کل 5 کیس وانکھیڑے سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب ان تمام معاملوں کی جانچ NCB کا سینٹرل زون کرے گا۔
त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर फैक्ट फाइंडिंग करने गई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की टीम के 2 अरकान के खिलाफ UAPA लगाने के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज हुआ। त्रिपुरा भवन पर हुए मुजाहरे में समाजी तंजीमों, तलबा तंजीमों और दिल्ली के वकला खास तौर पर शामिल हुए। एहतजाजियों ने UAPA हटाने की मांग की, साथ ही त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम ढाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का बयान, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा। त्रिपुरा में फसादात पर मुसलमानों का इजहार अफसोस है। मुंबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए किराम का मुतालबा, शरपसंदों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में नमाज अदा करने के मकाम पर गोवर्धन पूजा का इनेकाद, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने की शिरकत। नमाज अदा किए जाने पर दाएबाजों की तंजीमों और मकामी लोगों को है एतराज़। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का बड़ा कदम, कोरोना कहर में सरपरस्तों से महरूम हुए बच्चों की तालीम के लिए उठाया कदम। पहले मरहले में सोसाइटी ने 35 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में वज़ू खानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ताहम अब तक दरगाह के वज़ू खानों को इस्तेमाल के लिए खोला नहीं गया है। दरगाह के इन वज़ू खानों से दरगाह के अब्बासियों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। ज़ियारत करने आने वाले लोग दरगाह में वज़ू के लिए इन अब्बासियों को पैसे देकर वज़ू खाने भरवाते हैं। अजमेर के दरगाह इलाके में मोबाइल नेटवर्क के सही से काम न करने की वजह से ज़ायरीन और मकामी लोगों को परेशानियों का सामना। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क के सही से काम नहीं कर रहा है। बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के तहत गरीब जोड़ों की ज़िंदगियाँ बनाने की अजीम समाजी खिदमत जारी। जुमे की नमाज के बाद 3 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट के तहत हर माह के पहले जुमे के मौके पर मुफ्त इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक़िद होता आ रहा है। अब तक के कई सौ जोड़ों का निकाह अमल में आ चुका है। औरंगाबाद में वाक़ मकतब अजीज़िया में सालाना जलसा हुआ। इस जलसे में मदरसे की तालिबात और तलबा ने बेहतरीन अंदाज में नात, हम्द, तिलावत, कलाम पाक और तकरीरें पेश की। किसान तहरीक रहेगी जारी, राकेश टिकैत का बयान, तीनों ज़रूरी क़वानीन जब तक वापस नहीं लिए जाते किसान डटे रहेंगे। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश हुकूमत ने सख्त कानून बनाने का किया फैसला। रियासती वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों से वसूली की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर बराए समाजी इंसाफ और ज़िला बीड़ के सरपरस्त वज़ीर धनंजय मुंडे का माज़ूरीन को तोहफ़ा, दिवाली की मुनासिबत से माज़ूरीन में तक़सीम की साइकिल। वज़ीर धनंजय को शॉल पेश की गई और उनकी खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर ज़िला के नायब चेयरमैन शकील कुरैशी, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर बयानी जमील और राष्ट्रीयवादी यूथ कांग्रेस के रियासती नायब सदर डॉक्टर संतोष मुंडे, नगर परिषद के डॉक्टर एकनाथ मुंडे और दीगर सरकर्दा अफराद मौजूद हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह 13 नवंबर को आएंगे आजमगढ़। यूपी के दीनी मदारिस की तकर्री में उर्दू की लाजमियत ख़त्म करने के फैसला खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का ऐलान, हुकूमत पर दीनी मदारिस की शनाख्त मिटाने की कोशिश का लगाया इल्ज़ाम। अलीगढ़ में गोवर्धन महोत्सव बना एकता की मिसाल, दिवाली पर मुनक़िद प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन हुई शामिल। गाज़ियाबाद के पटेल नगर में एक बुजुर्ग जोड़े को घर में घुसकर कत्ल करने का वाक़या पेश आया। कत्ल की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बिहार के बेतिया और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने का मामला, जहरीली शराब पीने से अब तक हो चुकी है 26 लोगों की मौत। जहरीली शराब से अमवात के बीच नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा छठ के बाद होगी जायजा मीटिंग, मौसर तरीके से शराबबंदी के लिए चलेगी मुहिम। दरभंगा में जेवरात की दुकान से दिन दहाड़े 30 लाख की लूट, जेवर और कैश ले गए जुराइम पेशा, दुकान में मौजूद लोगों की पिटाई की।
تہوار کے دوران بہار واپس آنے والے مسافروں پر خصوصی توجہ، جانچ کے لیے جموئی اسٹیشن پر کورونا کے حوالے سے ایک ہیلتھ کیمپ لگایا گیا ہے۔ تلنگانہ میں 39,000 آسامیاں خالی، محکمہ فائنانس نے کابینی کمیٹی کو پیش کی رپورٹ، حکومت کی منظوری کے بعد اعلامیہ ہو سکتا ہے جاری۔ حیدرآباد میں پلاسٹک بیگز پر امتناع کے لیے ٹاسک فورس کی تجویز، GHMC نے حکومت سے مانگی اجازت، مکتوب کیا روانہ۔ دیوالی تہوار کے دوران حیدرآباد میں 20 حادثہ، پرانے شہر میں دھماکے سے 2 افراد کی موت، 1 زخمی۔ کاغذ نگر میں ظالم باپ نے نومولود کو کیا قتل، تیسری مرتبہ بھی بیٹی کی پیدائش پر برہم، پولیس نے ملزم کو کیا گرفتار۔ تریپورہ تشدد پر گنٹور میں آواز کمیٹی کی احتجاجی ریلی، مسلمانوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی مانگ، قصورواروں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ 11 نومبر کو آندھرا پردیش قومی یوم تعلیم کا ہوگا انعقاد، وزیر اعلیٰ کریں گے تقریب میں شرکت، اردو اکیڈمی ڈائریکٹر کا بیان۔ ہندوستانی بحریہ کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف نے کی جگن موہن ریڈی سے ملاقات، 4 دسمبر کو وشاکھاپٹنم میں منعقد ہونے والے نیوی ڈے میں شرکت کی دعوت دی۔ ضلع اننت پور میں NH 44 پر 2 سڑک حادثہ، جملہ 8 افراد کی موت، گورنر نے کیا افسوس کا اظہار۔ عثمانیہ کالج کرنول میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، 40 سے زیادہ طلبہ نے خون کا عطیہ دیا۔ بی جے پی اور مہاوکاس اگھاڑی کے درمیان سیاسی جنگ جاری، مرکز وزیر نارائن رائے کا نواب ملک پر الزام، نواب ملک کو کسی پر بھی الزام لگانے کا نہیں ہے کوئی حق۔ آرین خان اپنے محافظ روی سنگھ کے ہمراہ NCB دفتر میں ہوئے حاضر، کروز ڈرگز کیس میں آرین کو بامبے ہائی کورٹ نے ہر جمعے ایجنسی کے دفتر میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ اورنگ آباد کے مکتبہ عزیزیہ میں سالانہ جلسہ منعقد، طلبہ طالبات نے کیا اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ، ہونہار طلبہ و طالبات انعامات تقسیم کیے گئے۔ NCB سربراہ شرد پوار کا بیان، مہاراشٹر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تخفیف کے لیے CM سے کریں گے بات چیت، GST معاوضے کی ادائیگی جلد کرے مرکز۔ امراوتی کے راشٹریہ الپ سنکھیک مہیلا مہا ودیالیہ میں تقسیم اسناد تقریب کا انعقاد، ریاستی وزیر یشومتی ٹھاکر نے کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت، لڑکیوں کو تعلیم جاری رکھنے کا دیا مشورہ۔ بنگلورو میں ہوئی بارش کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس، مزید بارش کی پیش قیاسی پر NDRF کو کیا گیا متحرک، پستہ حال سڑکوں کی مرمت کے لیے بہت جلد فنڈز جاری کرنے کا اعلان۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 نومبر کو منائی جائے گی ٹیپو سلطان کی جینتی، ٹیپو سلطان عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، کانگریس رکن اسمبلی NA حارث کا بیان۔ کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کا بہت جلد ہوگا الیکشن، تکنیکی رکاوٹیں ہوئی ختم، ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد 2 مرتبہ چیئرمین کے عہدے کا کیا گیا تھا الیکشن ملتوی۔ کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کے نئے ریاستی صدر عبدالجبار کی تاج پوشی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، 16 نومبر کو عبدالجبار رسمی طور پر اپنے عہدے کا جائزہ لیں گے۔ دنیا میں اب تک کے کورونا سے 24,98,20,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر، 50,53,000 سے زیادہ اب تک ہو چکی ہیں ہلاکتیں۔